السلام علیکم لسنرز۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول خواب شیشے کا کی قسط نمبر 29 جو کہ اس کی آخری قسط ہے، جو کہ تحریر ہے عفت زہر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مہر وہ حواس پر وہ جو اس پر بھڑک رہا تھا، مہرو کے بے سود وجود کو ہاتھوں میں پھسلتے دیکھ کر اس کا سارا غصہ پانی کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ فوراً اسے سنبھال کر پاس پڑے اسٹول پر بٹھایا۔ مہر ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کا سر سہلاتے اس کے شانوں کے گرد دوسرا بازو دراز کیے تھوڑا سا جھک کر تشویش بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مہرو کراہی چکراتا ہوا سر نمیر کے شانے سے ٹکا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری۔ وہ مکمل طور پر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مہرماں کی حالت نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھی۔ اتنے دنوں کا ذہنی دباؤ اس نازک سی لڑکی کے اعصاب کا امتحان ہی تو تھا۔ اس کی طبیعت ذرا سنبھلی دیکھ کر نمیر نے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، پانی پیو۔ زہر بھی ڈال دو اس میں تھوڑا سا۔ اس کے ہاتھ کو پڑے جھٹکا تو پانی چھلک گیا۔ اس کا لہجہ کمزور مگر تلخ اور بھرایا ہوا تھا۔ نمیر نے لب کھینچے، پھر گلاس میز پر رکھتے اسٹول گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھا۔ تم تو ایسے مت کرو۔ ہاں، دنیا بھر کو اجازت ہے کہ وہ مہرماں افندی کو ٹھوکروں میں اڑا دے اور وہ بھی نہ کرے۔ مہرماں کو رونا آ رہا تھا اور وہ رو بھی پڑی۔ ٹھوکروں میں اڑا کر دنیا ازالہ کرنے کی فکر میں دبلی نہیں ہوتی، مگر مجھے اپنی زیادتیوں کا اعتراف ہے۔ کہو تو معافی نامہ لکھ دیتا ہوں، تمہارا دل دکھایا، لیکن اس نکاح پر معافی نہیں مانگوں گا۔ معافی مانگنا بھی مت، کیونکہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرنے والی۔ وہ غرائی تھی۔ کہا تو تھا معاف مت کرنا، ساری عمر میرے ساتھ رہ کر سزا دیتی رہنا۔ وہ ترنت بولا، اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آغا جان کریں گے، میں تمہارا مقدمہ لڑ کر فیصلہ ان پر چھوڑ آئی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دماغ ابھی بھی سنسنا رہا تھا۔ یہ شخص سامنے آتا تو اس کی تمام زیادتیاں یاد آنے لگتیں۔ آنکھ سے اوجھل ہوتا تو ایک وہی سب سے زیادہ مظلوم اور قابل ہمدردی لگتا۔ گولی مار دوں گا تمہیں مہرماں، مگر طلاق نہیں دوں گا۔ یہ بات اپنے آغا جان کو بھی بتا دینا، اور تم بھی یاد رکھنا۔ وہ اس کے مقابل کھڑا ہوا دانت پیس کر سرد مہری سے بولا، جاؤ نہ جا کر آغا جان کے سامنے اپنا مقدمہ لڑو۔ اتنا ہی شوق ہے اس نکاح کو نبھانے کا تو بڑوں کی رضامندی لے کر آؤ۔ اتنا کون سا اعلیٰ سلوک کیا ہے تم نے میرے ساتھ کہ میں کہانی کے اینڈ میں ہنسی خوشی تمہارے ساتھ چل پڑوں۔ اس کی رنگت غصے سے لال ہو رہی تھی۔ نمیر نے بے اختیار اسے شانوں سے تھام لیا تو وہ ایک دم اس کی زبان کو بریک لگ گئی۔ ہاں، بہت شوق ہو رہا ہے اس نکاح کو نبھانے کا۔ کبھی یہ بھی سوچو کہ میں اس قدر تمہارے قابل تھا کہ اللہ نے 2 بار تمہیں میرے ہی نکاح میں دیا۔ میرا طریقہ غلط صحیح مگر نیت صاف ہے مہرو، تم سے علیحدگی ناممکن، کبھی نہیں۔ دنیا کی کسی بھی عدالت میں مقدمہ چلے میں تمہیں جیت لوں گا۔ وہ ہٹیلے سرد لہجے میں بولا تو نہ جانے مہرو کو کیوں لگا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ خدا کے لیے نمیر، اس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے شانے پر سے ہٹائے اور بدقت تمام چلائی، بخش دو مجھے، رحم کرو۔ سامنے آتے ہو تو 100 زیاں کا حساب یاد آ جاتا ہے مجھے۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ سود کے سارے حساب چکاؤں گا، مگر جدائی کی بات کرو گی تو پہلی گولی تمہیں اور دوسری خود کو ماروں گا مہر، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ تو چلا گیا مگر اس کا مدھم پرشدت سرد لہجہ وہیں مہرو کے آس پاس ہی ٹھہر گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یا اللہ! تزین ساری کہانی سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، مہرو بھی سارے ڈرامے میں شامل ہوگی۔ وہ تیکن سے بولی تو سارا چچی نے اس کی نفی کی۔ اسے کیا ملنا تھا نمیر سے مل کر؟ لعنتیں ملامتیں۔ بہرحال امی، اب ہاتھ آئی دولت چھوڑیے گا مت۔ ابو سے کہیں بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا، داماد تو ہے نا، اپنا حق وصول کرتے۔ تزین نے بے رخی سے کہا، تم فکر مت کرو، ساری عمر لگائی ہے اس کاروبار کے پھلنے پھولنے اور تمہاری تائی اور آغا جان کی جوتیاں سیدھی کرنے میں۔ اب موقع ملا ہے تو چھوڑیں گے بھی نہیں ہم۔ وہ مطمئن تھی اور ان کے کمرے کے دروازے تک آئی۔ تائی جان کے قدم جیسے دہلیز پر گڑ کر رہ گئے۔ انسانیت اونچے حسب نسب کی میراث نہیں ہوا کرتی، یہ فطرت میں بستی اور تربیت کے ساتھ لہو میں دوڑتی ہے۔ سمرہ کی آواز نے سماعتوں میں گونج کر ان کی روح کو جیسے کوڑا رسید کیا تھا۔ بھابھی صاحبہ کا تو سارا تھوکا انہی کے منہ پر آ گرا ہے۔ ساری عمر انہوں نے جس طوائف کو گھر میں گھسنے نہیں دیا وہ آج ان کی سمدھن بنی بیٹھی ہے۔ جس کی ولدیت کو مشکوک کہہ کر انہوں نے آغا جان کو متنفر کیا، ان کا داماد بنا بیٹھا ہے۔ اور تو اور وہ ڈرائیور بھی گھر کا ہی مل گیا دامادی میں۔ انہوں نے بیٹی کے ساتھ مل کر ٹھٹا لگایا۔ صدیقہ بیگم کا دل جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ تمام عمر کی بنائی عزت سب کے قدموں میں پڑی تھی آج، اور وہ بے جان پڑتی ٹانگوں کو گھسیٹتے اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر گئیں۔ ان کی آنکھوں سے سیلے رواں تھا، مگر کیوں، کس لیے؟ سارا بیگم کا اصلی چہرہ سامنے آنے پر یا قدرت کے زوردار تھپڑ پر؟ اللہ آپ کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے زمین پر نہیں آیا کرتا، آپ کے مال اور اولاد کو آپ کی آزمائش بنا کر ہی سارے بدلے چکتا کر دیتا ہے۔ آپ دنیا کو حقارت سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ٹھوکریں لگوا کر اسی دنیا کا سہارا لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ انہیں آج احساس ہوا کہ وہ اپنے آس پاس نام نہاد دولت اور مرتبے کا کتنا کمزور اور بودا سا مینار بنائے بیٹھی تھیں،
آج ہلکا سا مخالف ہوا کا جھونکا آیا تو وہ مینار بھربھری ریت کی طرح ڈھہ گیا تھا۔ یہ تھی حقیقت، دنیاوی اور ظاہری حسب نسب کی۔ مہرماں خود نڈھال سی کمرے میں داخل ہوئی تو مگر ماں کو اس قدر ٹوٹی حالت میں دیکھ کر ہراساں ہو کر ان کی طرف لپکی۔ امی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا اور بے اختیار ان کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے مہرو سے اس قدر التفات کا مظاہرہ کیا۔ میرا سارا مان، سارا غرور جل کر راکھ ہو گیا مہرو، ساری عمر کے اعمال میرے منہ پر دے مارے گئے آج۔ وہ بے قرار ہو کر رو رہی تھی۔ مہرو کا دل بھر آیا، وہ ان کی بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ کسی کی عزت اور انا کو قدموں تلے روند کر، کسی کی عزت کی بے داغ چادر کو غرور اور تکبر کی مٹی میں روند کر میں نے کتنا خسارہ کمایا ہے، اس کا اندازہ ہو رہا ہے آج، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جنہیں میں نے راندہ درگاہ بنائے رکھا، اللہ نے بتایا کہ میں انہی کے قابل تھی۔ مہرماں کی توجہ بھٹکی، آج یہی الفاظ اسے بھی کسی نے کہے تھے۔ اپنا دل صاف کر لیں امی، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ضرور معاف کر دے گا۔ مہرماں ذہن سے سب کچھ جھٹکتے ہوئے نرمی سے بولی، اللہ تو معاف کر ہی دیا کرتا ہے، اس کے بندے ہی سردلے بن جاتے ہیں۔ انہیں اپنی ہر زیادتی یاد آ رہی تھی، ان کا دل کٹ رہا تھا اور آنکھیں برس رہی تھیں۔ آج جو تھپڑ قدرت کی طرف سے ان کے منہ پر پڑا تھا، اس نے ان کے دل اور دماغ کے سارے نہیں تو بہت سے جالے اتار دیے تھے، اور یہ وہ حق اور سچ کی تمیز کرنے کے لائق ہو گئی تھیں۔ وقت مہرباں ہے تو ظالم بھی ہے امی، رک کر کسی کا انتظار نہیں کرتا کہ کوئی اپنی غلطی سدھار لے۔ ہاں، مگر زندگی میں بارہا آپ کو مواقع ضرور دیتا ہے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے۔ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو ان موقعوں کو جانے نہیں دیتے۔ وہ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے کہہ رہی تھی، اور تائی جان ندامت کے آنسو بہا رہی تھی، اور ندامت کے آنسو بھی بڑی توفیق کی بات ہوا کرتے ہیں۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا سہیل؟ آغا جان زندہ سلامت ہیں، اللہ ان کی زندگی تندرستی عطا کرے۔ ان کی زندگی میں ان کی مرضی کے بنا تم یہ بزنس اور پراپرٹی کیسے ٹیک اوور کر سکتے ہو؟ مبین افندی ان کے آفس میں آئے تو ان کا لیا دیا سا انداز انہیں کوئی اور ہی سہیل افندی بتا رہا تھا۔ ساری عمر کوئی کسی کے سر پر نہیں بیٹھا رہتا بھائی صاحب، اور پھر آغا جان نے پاور آف اٹرنی اپنی مرضی سے دی تھی مجھے۔ آپ کا داماد ناجائز فائدے اٹھا سکتا ہے تو پھر میں تو اس سارے بزنس کے مالکوں میں سے ہوں۔ وہ شانے اچکا کر بہت رکھائی سے بولے تو مبین افندی سن رہ گئے۔ تمام عمر خود کو بے ضرر اور غیر جانبدار بنا کر پیش کرنے والے سہیل افندی اور ان کی بیوی نے ایک دم سے ایسا چولہا اتارا تھا کہ ان کا اصل روپ دیکھ کر سب شوق رہ گئے تھے۔ وقت چکر ان کے سامنے ایک موقع لایا تو انہوں نے رنگ بدلتے دیر نہ لگائی تھی۔ شرم کرو سہیل، وہ بدقت کہہ پائے تھے۔ شرم یا عقل؟ وہ مطمئن تھے وقت پر صحیح فیصلے نہ کرنے والوں کو وقت بہت ٹھوک پیٹ کر سیدھی راہ پر لایا کرتا ہے۔ سہیل، ہم سب کی مثال تمہارے سامنے ہے، وہ دکھ سے بولے۔ سہیل افندی کے ارادے انہیں صاف دکھائی دے رہے تھے، مگر کس کی مرضی سمجھنے کی نہ ہو تو آپ کے لاکھ دلائل بھی انہیں سمجھا نہیں سکتے۔ جب سب کچھ ہاتھوں سے نکل رہا ہے تو ایسی نصیحتیں یاد آتی ہیں۔ انہوں نے تمسخر اڑایا۔ بات وہ نہیں ہے سہیل، میں تمہیں اس گڑھے میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں جس میں ہم برسوں تک گرے رہے ہیں۔ انہوں نے تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، مگر کوئی نیکی کا چراغ تھام کر سیدھا راستہ دیکھنے کو راضی بھی تو ہو۔ آپ آغا جان کو خود سمجھا لیں تو انہیں دکھ کم ہوگا بھائی صاحب۔ ان کی عمر نہیں ہے بزنس کے بکھیڑوں سے نبٹنے کی، اور جہاں تک بات ہے وراثت کی تو طلال ہمارا داماد بھی ہے اور بیٹا بھی، اسے ساتھ رکھیں گے ہم۔ وہ ساری جمع تفریق کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ مبین صاحب کو احساس ہوا کہ آج جس پوزیشن پر سہیل بیٹھ کر ناخدا بننے کی کوشش کر رہے تھے وہ واقعی انسان کے لیے کتنا بڑا امتحان تھی۔ آپ کا رشتوں میں برابری رکھنا، حسن سلوک اور ایمانداری ایسے مقام پر بیٹھ کر ہی امتحان میں پڑا کرتی ہے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں اس مقام سے گزر چکا ہوں سہیل، اور نہیں چاہتا کہ تم بھی وہی ٹھوکریں کھا کر سنبھلو جیسی میں نے کھائی ہیں۔ انہوں نے رنجیدگی سے آخری کوشش کی، کہیں آپ کا ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ نمیر کو موہت کے روپ میں دیکھ کر وہ معنی خیز نظروں سے انہیں دیکھ کر بولے تو مبین نے جبڑے بھینچے۔ اس نے جو کیا اس کی سزا پائے گا ہی، مگر تم بھی یہ وقت یاد رکھنا سہیل، جب میں تمہیں اس خود سری سے روک رہا تھا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ وہ آزردی سے کہہ کر آفس سے باہر نکل گئے۔ سہیل افندی نے سر جھٹکا تھا۔ اللہ اکبر! ملاحہ تو مہرو کی زبانی سارا ماجرا سن کر دنگ رہ گئی۔ آپی، یہ کسی فلم کا سین سنا رہی ہو کیا؟ فلم ہی سمجھ لو، اور اب پتہ کر کے یہ بھی بتا دو کہ کون کون شامل ہے اس فلم کی کاسٹ میں۔ مہرماں نے ٹرے میں فریش جوس کے 3 گلاس رکھ کر لاتے کبیر خان کو تکھی نظروں سے دیکھا۔ وہ خجل سا ہو اٹھا۔
ٹرے مہرما کے سامنے کی تو اس نے خفا خفا صورت کے ساتھ گلاس اٹھا لیا۔ کبیر نے گلاس اپنی حد تک پہنچی بیوی کو تھمایا اور اپنے گلاس لیے سامنے صوفے پر دھنس گیا۔ وہ آڑو کا فریش جوس بنا کر لایا تھا۔ یعنی کہ آپی، تمہارا نکاح نمیر بھائی یعنی کہ موہت سے ہی ہوا ہے؟ ملحہ کی بے انتہا خوشی کو مہرو نے ناپسندیدگی سے دیکھا تو وہ دبک کر رہ گئی۔ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ذرا دیر کے توقف کے بعد کبیر نے ان دونوں کو گھورتی نگاہوں کی تاب نہ لاتے بات کا آغاز کیا۔ مجھے ملحہ سے شادی کے بعد اس بات کا پتہ چلا، وہ بھی شاید انہیں مجھ پر اعتماد ہو گیا تھا اس لیے، اور تم نے ہم میں سے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ ذرا تو وفاداری کا ثبوت دیتے۔ مہرو بگڑی تو ملحہ نے کبیر کو جاؤ میں نہیں بولتی والی نظروں سے دیکھا، ساتھ میں زبان سے بھی شکوہ کر دیا۔ مجھے بھی نہیں بتایا۔ ان کو سب سے پہلے ہماری شادی سے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ موہت ہی نمیر ہے۔ انہوں نے بتایا تمہیں؟ کبیر نے مہرما کی طرف اشارہ کرتے الٹا اس سے پوچھا تو ملحہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تحیر سے مہرو کو دیکھا۔ مہرما کو پتہ چل گیا کہ کبیر کو یہ ساری معلومات کس نے فراہم کی تھیں۔ اس کے دل میں نمیر کے لیے گالیاں آئیں، چہرہ خفت اور غصے سے لال پڑا۔ میں صرف تم لوگوں کی خاطر چپ رہ گئی، وہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں تمہاری شادی بھی نہیں ہو پاتی۔ یا اللہ، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ری ایکشن دوں، غم کا یا خوشی کا۔ ملحہ ڈبل مائنڈڈ ہو رہی تھی۔ نام بدل جانے سے بھائی کا رشتہ تو نہیں بدل گیا، اور نہ ہی اس کے احساسات۔ کبیر نے اسے تادیبی انداز میں کہا تو ملحہ شرمساری سے جلدی سے بولی، بالکل، واقعی مجھے تو بس اس انکشاف پر حیرت ہو رہی ہے کبیر، ورنہ میرے لیے تو نمیر ہونے کے باوجود انہوں نے ایک بھائی ہی طرح سوچا تھا۔ یہ تو تم کہہ رہی ہو، ذرا امی یا ابو سے پوچھو۔ مہرما نے طنز کیا، پھر صاف گوئی سے بولی، ہمارا سگا بھائی ہوتا تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر اندر ڈال دیتا، مگر کبیر سے تمہاری شادی نہ ہونے دیتا، کجا کہ خود شادی کروانا۔ اس نے یہ سب صرف آقا جان اور ہمارے گھر والوں کو نیچا دکھانے کے لیے کیا تھا۔ مہرما تلخی سے بولی۔ ملحہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، جبکہ کبیر متاسفانہ سر ہلا کر جوس پینے لگا۔ اب کیا ہوگا آپی؟ آقا جان تو ایک طرف رہے، ہمارے گھر والے بھی نمیر بھائی کے سخت دشمن ہیں۔ میں تو ویسے بھی بہت خوش ہوں کیونکہ تمہارا نکاح والا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب کسی نمیر نامی بندے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، گھر ہی سے برآمد ہو گئے ہیں نمیر بھائی۔ ملحہ کے فوراً نمیر کے ساتھ بھائی کا لاحقہ لگا لینے پر مہرما نے اسے گھوڑا، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس دھوکے باز کے موہت یا نمیر ہونے سے؟ میرے لیے تو وہ صرف میرا بھائی ہے آپی، اگر میں گزرے 1 سال میں دیکھوں تو انہوں نے صرف اور صرف محبت ہی نبھائی ہے ہم سے، نفرت کرنا تو آیا ہی نہیں انہیں۔ ملحہ باوجود کوشش کے اپنی آنکھ نم ہونے سے روک نہ پائی تھی۔ امی کے بقول سپولیا تھے وہ، مگر محبتوں کے زہر ہی کیوں اتارتے رہے ہماری رگوں میں۔ اگر میری اور کبیر کی شادی کروا کر محض آفندید کو نیچا دکھانا ہوتا تو سارا روپیہ اور پیسہ بزنس واپس نہ کرتے اور نہ ہی اتنی عزت سے مجھے رخصت کرواتے، وہ بھرائے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ واہ، بہت خوب۔ مہرما نے بے یقینی سے اس کی بات سنی تھی، اس کے رکتے ہی جیسے چونک کر حواس میں آئی، تن سے بولی، امید واسق تھی کہ ہاتھ میں جوس کا گلاس نہ ہوتا تو باقاعدہ تالی بجا کر داد دیتی، یعنی تمہارے ساتھ اچھا کیا تو وہ سارے زمانے سے اچھا ہو گیا، تو پھر مجھے بتاؤ کہ اسے کس کیٹیگری میں کھڑا کروں؟ تلخی سے پوچھا تو کبیر اپنا خالی گلاس ٹرے میں رکھتے سیدھا ہو بیٹھا۔ مانا کہ شروع میں ان کا مطمع نظر بالکل بدلا ہوا تھا، مگر ان کے اندر کے اچھے انسان پر برائی غالب نہیں آ سکی، تبھی تو سب کے ساتھ اچھائی ہی کرتے رہے، باوجود آفندی سے علی الاعلان نفرت کا دعویٰ کرنے کے۔ میرے جذبات اور احساسات کے بارے میں سوچو کبیر، ایک اغوا شدہ لڑکی کے کیا احساسات ہو سکتے ہیں جسے اس کی شادی کے روز اغوا کر لیا جائے، زبردستی نکاح کر دیا جائے اور اس سے کبھی اپنے شوہر کو دیکھا نہ ہو، پھر موہت بن کر دوبارہ سے نکاح کرنا۔ تم سوچ سکتے ہو جس تکلیف میں تھی، یہ سوچ کر میرے والدین میرا نکاح پر نکاح کر کے خود بھی گنہگار ہو رہے ہیں اور مجھے بھی کر رہے ہیں۔ میں ان لمحات کو سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ کیا وہ اپنی غلطی نہیں مانتے؟ کبیر نے پوچھا۔ مانتا ہے، صاف لفظوں میں مانتا ہے، مہرو تیزی سے بولی۔ ہاں تو پھر کیا مسئلہ ہے جب وہ اپنی غلطی مان رہے ہیں تو؟ کبیر نے رسان سے پوچھا۔ بہت اچھے، یعنی کسی کی پوری زندگی برباد کر کے اپنی غلطی مان لو اور بس معاملہ ختم۔ مہرما نے ہاتھ جھاڑ کر طنز کیا۔ وہ اپنی غلطی کو نبھانا چاہتے ہیں۔ کبیر کے منہ سے بے اختیار نکل گیا اور وہ بول کر پچھتایا بھی۔ مہرما کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر بے یقینی اتر آئی۔ غلطیوں کو نبھایا نہیں سدھارا جاتا ہے، اور اب اپنے نمیر سر کو بتا دینا کہ یہ غلطی اس نے کی تھی مگر اسے سدھاروں گی میں، وہ دانت پیس کر کہتی گلاس نبائی پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ آپی، ایک غلطی انہوں نے کی تھی، دوسری تم مت کرو، ملحہ نے لجاجت سے کہا۔ نمیر نہ صحیح موہت کے بارے میں تو سوچا ہی ہوگا تم نے،
وہ ایک دم سے اندر آتے ہوئے بولا، نہ جانے کب سے کھڑا تھا اور کس قدر گھٹیا بات کی تھی اس نے۔ مہرماں کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر بیچ ڈالا ہو۔ تم سے اس سے بھی زیادہ فضول بات کی توقع تھی مجھے، مہرماں نے بمشکل خود پر کنٹرول کرتے کہا۔ کبیر نے ملاحہ کو آنکھ کا اشارہ کیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ نیلی جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس ہلکی سی بڑی ہوئی شیو کے ساتھ وہ مزمل سا دکھائی دیتا تھا، مگر مہرماں کو سامنے پا کر بہت فریش ہو گیا۔ اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ چلو خیر، تم نے مجھ سے توقعات تو وابستہ کرنا شروع کر دیں، یہ ایک اچھی علامت ہے۔ یہ موقع پرستوں سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، وہ جلبلا کر بولی۔ محیط سمجھ کر تو رکھ سکتی ہو، اس نے یک دم ہی کھلے دل سے کہا۔ جب دنیا آپ کو گرائے تو ہمیشہ دوست اٹھاتے ہیں، لیکن جب دوست دھکا دیں تو ساری عمر لگ جاتی ہے اٹھ کر کھڑے ہونے میں۔ نمیرہ افندی، تم نے سلوک میں بھی کم نہیں کیا میرے ساتھ، کاش تم محیط ہی رہتے، میرے سب سے اچھے دوست۔ مہرماں نے اسے شرم دلائی۔ ملاحہ باہر آ گئی اور گھور کر نمیر کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا تو ملاحہ نے سر تاپا اسے دیکھتے کہا، میں دیکھ رہی ہوں کہ نمیرہ افندی بن کر آپ کیسے لگتے ہیں۔ وہ دردگی سے مسکرایا۔ ناقابل قبول، اس کا جواب مختصر مگر جامع تھا۔ ملاحہ نے بھی اختیار مہرماں کو دیکھا جس کے چہرے پر سخت تاثرات تھے، پھر اس کی ناراضی کی پرواہ کیے بنا نمیر سے بہت تیکن سے بولی، آپ ہمارے لیے ابھی وہی انسان ہیں جنہوں نے ہماری خوشیوں کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ مہرماں ان دونوں کو نظر انداز کرتے شولڈر بیگ شانے پر ڈالتی اللہ حافظ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی تو نمیر نے بے چارگی سے ملاحہ کو دیکھا۔ یہ ماؤنٹ ایورسٹ آپ کو سر کرنا ہی ہے بھائی، اس کا دل صاف ہو گیا تو اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت اسے اپنے فیصلے سے ہلا نہیں سکے گی۔ ملاحہ نے اسے راز کی بات بتائی تو وہ گہری سانس بھرتا مہرماں کے پیچھے لپکا۔ مہرو سنو تو، رکو میں ڈراپ کر دیتا ہوں تمہیں، میرا پیچھا مت کرو۔ وہ گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ خفگی سے نمیر کو دیکھا تو اس نے مہرماں کا ہاتھ تھام لیا۔ گاڑی میں بیٹھو، ہاتھ چھوڑو میرا، تم ایسا کوئی حق نہیں رکھتے مجھ پر۔ مہرماں نے تیور دکھایا، جب تک نکاح میں ہو تب تک تو یہ حق میرے پاس موجود ہے، اب آرام سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ ورنہ اٹھا کر گاڑی میں ڈالنے کے حقوق بھی رکھتا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ سخت گرفت میں مہرو کا ہاتھ چرمرا کر رہ گیا۔ جھٹک کر ہاتھ چھڑاتے مزید کسی تماشے سے بچنے کی خاطر سخت غصے کے عالم میں وہ اس کی گاڑی میں بیٹھی، مگر دروازہ زور سے مار کر غصے کا اظہار بھی کیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ کیا خیال ہے یہیں سے ہنی مون پر نہ نکل جائیں؟ آپس کے اختلافات دور کرنے کا اچھا موقع ہے، تمہارا موڈ بھی ٹھیک رہے گا اور ہماری پہلی والی دوستی بھی واپس آ جائے گی۔ سفر خاموشی سے جاری تھا۔ مہرماں کا دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے گھر آ جائے اور اس کی جان چھوٹے۔ تبھی ایک دم سے نمیر نے کہا تو مہرماں کا دل لرز گیا۔ بے اختیار نمیر کو دیکھا تو اس کی مسکراہٹ نے دل جلا کر خاک کر دیا۔ مجھے گھر پر اتار دو اور اپنی کسی ہوتی سوتی کو لے جاؤ ساتھ۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے جلبلا کر بولی تو اس کی بات پر ہنسا۔ اپنی قائم مقام ہوتی سوتی کو ہی آفر کر رہا ہوں، چپ کر کے گاڑی چلاؤ، سر میں درد مت کرو۔ وہ ساری دنیا سے بیزار تھی ان دنوں، نہ جانے آگے قسمت کیا رنگ دکھانے والی تھی، اور جو سارے بگاڑ کی وجہ تھا اسے کوئی احساس ہی نہ تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلائے گیا۔ تم نے سومیا سے ایک بار کہا تھا کہ اگر نمیر یا محیط میں سے میں نے محیط کو چنا تو تم میری زندگی سے نکل جاؤ گے۔ گھر کے سامنے اترتے گاڑی کا دروازہ کھولتے رک کر وہ کچھ سوچ کر چہرہ موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے رسان سے بولی تو نمیر کے تاثرات بدلے۔ اسے پتہ چل گیا کہ وہ کیا باور کروانے والی ہے۔ مبارک ہو، میں نے محیط کو چنا تھا، وہ میرا بہترین دوست تھا۔ مہرماں نے اس سے سارے بدلے لینا چاہا تھا۔ مہرماں اس سے سارے بدلے لینا چاہتی تھی، اس کے دل کو کچوکے لگا کر۔ نمیر نے خود کو سنبھالتے گہری سانس لی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے یاد دلایا، اور تم نے محیط سے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری کہانی میں محیط کا کوئی کردار نہیں، اصل حقیقت تو نمیر ہی تھا۔ میں اب آغا جان کے سامنے کھڑا ہو چکا ہوں، اتنی ہی زبان کی پکی ہو تو قول نبھاؤ اپنا۔ اس کے برجستہ جواب پر مہرماں کو تب چڑھی، دھاڑ سے دروازہ بند کرتی پیر پٹکتی گیٹ کھول کر اندر گئی۔ نمیر کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ اگنیشن میں چابی گھما رہا تھا۔ آغا جان تک مبین صاحب کی زبانی، سہیل افندی کی بد زبانی اور ہٹ دھرمی کا سارا قصہ پہنچ چکا تھا۔ وہ گشتے بدندہ تھے۔ کیسا خون سفید ہوا ہے سہیل کا، اسے اس بات کا بھی احساس نہیں رہا کہ اس کا باپ ابھی زندہ ہے۔ بلاؤ اس ناہنجار کو۔ ہوش میں آئے تو جوش بھی آیا، مگر سہیل افندی کا وہی ہٹیلا انداز، جان ماری ہے اس کاروبار کے پیچھے آغا جان، اس لیے نہیں کہ آپ ادھر ادھر مسکینوں اور یتیموں میں بانٹ دیں۔ آغا جان نے صدا کے گپ چپ رہنے والے بیٹے کو بے یقینی سے دیکھا تو اسے تو کبھی ان کی بات سے انحراف کرنے کی جرت نہ ہوئی تھی۔ جس کا جو حق بنتا ہے اسے وہی ملے گا۔ آغا جان نے بمشکل لہجے کو قابو میں رکھا۔ اولاد کے بدلتے انداز اور اپنی کمزوری کا احساس انہیں مصالحت آمیز رویہ اپنانے پر مجبور کر رہا تھا۔
یہاں حقداروں کو نہیں بلکہ ساری عمر اس بزنس کے پیچھے جان مارنے والوں کو سب کچھ ملا کرتا ہے آغا جان۔ بنے بنائے پر آ کر بیٹھنے والوں کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں۔ کہاں گئے نمیر کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے آپ کے دعوے؟ مہرو کے اغوا اور زبردستی کی نگاہ تک کو آپ نے بھلا دیا۔ وہ رکھائی سے بولے، زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ ایک صدیقہ بیگم غرور اور تکبر کی مسنت سے اتری ہے تو اس پر کوئی سارا بیگم براجمان ہو جاتی ہے۔ کوئی مبین آفندی ٹھوکر کھا کر نصیحت پکڑتا ہے تو وہیں کوئی سہیل آفندی اسی راہ پر اندھا دھند بھاگ نکلتا ہے۔ کوئی کسی کی ٹھوکر سے نصیحت نہیں پکڑتا، سب کو اپنی ٹھوکر کے بعد ہی نصیحت یاد آتی ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، چکر در چکر، لوٹ کے آنے والے حالات اور دھوکے۔ میں کسی کی بھی ساتھ زیادتی نہیں کروں گا سہیل، تم فکر مت کرو۔ بس میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہی سارے بزنس اور جائیداد کا بنٹوارا کر دوں۔ وہ غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ میں جانتا ہوں آغا جان، آپ اس خبیث انسان کے جھوٹے آنسو بھری کہانی سے متاثر ہو گئے ہیں۔ سہیل آفندی نے طنز کیا تھا۔ مبین صاحب نے بے اختیار آغا جان کی جانب دیکھا۔ تو کیا سبھی کے دلوں کو اللہ کی طرف سے پلٹ دیا گیا تھا؟ بکواس مت کرو، آغا جان تلملا اٹھے۔ بھلا سرعام شکست ان سے برداشت ہو سکتی تھی؟ وہ ہار گئے۔ وہ موہت کا بچھڑنا سہ نہ پائے تھے۔ یا وقار کے بیٹے کو پا کر دل بدل گیا؟ وہ کچھ بھی اعتراف نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں اب تم کوئی دو رائے مت رکھنا۔ وہ جو لینے آیا ہے اسے لے کر جانے دو، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں ہی آگ کر دوں، انہوں نے سختی سے کہا تو سہیل آفندی کا چہرہ دیکھنے لائق ہو گیا۔ بحث مت کرو سہیل، کال پڑا ہے ہمارے گھر پر، سخت بد دعا لگی ہے کسی کی جو یوں شرازہ بکھر رہا ہے، دلوں سے لحاظ اور مروت ختم ہو رہی ہے۔ مبین آفندی کو حالات نے تھکا مارا تھا تو اب احساس ہوا کہ کسی یتیم اور کسی بیوہ کی عرش خداوندی تک جا سکتی ہے اور کسی کے بھی غرور کو پیروں تلے رون کر خس و خاکاک بنا سکتی ہے۔ سہیل آفندی مزید بحث کیے بنا تنتناتے چلے آئے تھے مگر ان کا ہر انداز پکار کر یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ان دونوں سے قطعی متفق نہیں۔ اسے سمجھاؤ مبین، آگ میں ہاتھ مت ڈالے، ہم جلے ہیں، ہمیں ہی دیکھ کر نصیحت پکڑ لے۔ آغا جان کے لب و لہجے میں اتری تھکاوٹ مبین صاحب کو بے چین کر گئی۔ آغا جان، آپ نے وقار کے بیٹے کو تسلیم کر لیا ہے؟ بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ مجھے موہت کی موت کی خبر نے ہلا کر رکھ دیا ہے مبین۔ میری نسل بے نام و نشان ہو رہی تھی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا وہ میرا لاڈلا، میرے باپ دادا کی نسل کا امین کب سے زک کر چل بسا مجھے خبر ہی نہ ہوئی اور میں دولت اور انا کے نشے میں چور زمینی خدا بن کر بیٹھا رہا۔ ان کی آنکھیں نم ہوئیں اور آواز بھرا گئی۔ مبین صاحب دم بخود ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ وہ نمیر ہے آغا جان، موہت نہیں۔ جانتا ہوں، وہ پھیکا سا مسکرائے، مگر یہ دل نہیں مانتا جس نے اول روز سے اسے موہت کے روپ میں دیکھا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ فرحان کے بیٹے میں وقار کی بے پناہ جھلک آتی ہے، تبھی میں نے اس کے وجود سے دونوں بیٹوں کی کمی دور کر لی۔ اس روز اس کی حقیقت پتہ چلی تو خیال آیا کہ وہ تو بنا بنایا وقار ہے۔ مبین آفندی نے گہری سانس بھری، پھر دبے لفظوں میں پوچھا، اب مہرو والے معاملے کا کیا بنے گا آغا جان؟ وہ کبھی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو بھلا نہیں پائے گی۔ اس بات کا فیصلہ اسی کو کرنے دو مبین، جو مہرو کا دل چاہتا ہے وہی قدم اٹھائے، تاکہ کل کو کسی اور کو مورد الزام نہ ٹھہرا سکے۔ وہ تھک کر لیٹ گئے تھے۔ مبین صاحب انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں آغا جان کا اس قدر ہارا ہوا انداز نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب چال ہے بھائی صاحب اور بھابھی کی، اب دھوکہ چاٹنے کی تیاری میں ہیں یہ لوگ۔ جانتے ہیں نا کہ آغا جان کو پودے کی کتنی چاہ ہے، اب تو وہ بے نام و نشان شخص انہیں دامادی میں بھی قبول ہوگا۔ سارا چچی تلملا گئی تھیں۔ انہی کی دو بیٹیاں وراثت میں حصہ دار تھیں، کل کو داماد بیٹے بن کر سب سنبھال لیتے۔ اس نمیر آفندی کا بھلا کیا کردار تھا اس سارے معاملے میں؟ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے یہاں ان سب کی منمانی چلتی ہے۔ برسوں کی محنت کو ایسے ہی ٹھکانے لگا دوں، اتنا پاگل نہیں ہوں میں۔ موہت ہوتا تو چلو خیر تھی، مگر یہ تو کہانی ہی اور نکلی۔ سہیل آفندی کو بھولتا ہی نہیں تھا کہ کیسے موہت آفندی بن کر وہ انہیں تگنی کا ناچ نچائے رکھتا تھا۔ آپ دیکھ لیجیے گا دامادی میں بھی قبول ہوگا ان دونوں کو، آپ دیکھ لیجیے گا دامادی میں بھی قبول ہوگا ان سب کو وقار کا بیٹا، اور وہ طوائف بھی۔ سارا چچی نے منہ بگاڑ کر کہا تو انہوں نے ہنکار بھرا، بھائی صاحب کی بیٹیوں کے پیچھے جتنی بے عزتی سہنی تھی خاندان میں سہ لی، اب اور نہیں، اور نہ ہی میں اس عورت کو خاندان کے سر کا تاج بنانے کی اجازت دوں گا۔ ہماری بھی بچیاں ہیں، ان کا مستقبل ہے۔ بالکل ٹھیک، اب کیا ہر ایک کو موہت ہی نمیر ہے والی کہانی سناتے پھریں گے؟ جگ ہنسائی ہی ہے نا، مہرو کا تو نکاح ہی فاسد ہو گیا شاید۔ طاہرہ بیگم نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ خوش تھیں کہ بڑی کامیابی سے وہ اپنے شوہر کی برین واشنگ کر چکی تھیں۔ قدم قدم پر جہنم سہتا ہوا میں، تمہارے ہجر سے خود کو گزارتا ہوا میں،
یہ پور اذیت میں ڈالتے ہوئے تم یہ سانس ساتھ محبت پکارتا میں، پھر ایک رات اذیت سے مر گیا تھا کہیں تمہارے عشق کو اندر سے مارتا ہوا میں۔ عجب نہیں کہ کسی روز قتل ہو جاؤں تمہاری جان کا صدقہ اتارتا ہوا میں۔ معاف کرنا معاف کرنا تیرا ساتھ دے نہیں پایا، پلٹ رہا ہوں محبت میں ہارتا ہوا میں۔ ان ظاہر لفظوں کو پڑھ کر اپنے اندر جیسے نرمی سے کسی کی مٹھی میں بھیجتا محسوس کرتے ہوئے مہربان نے لب بھیج کر موبائل سے میسج ڈیلیٹ کر دیا، پھر کچھ سوچ کر اسے جواب دیا، واقعی ناقابل معافی ہو تم نمیرہ افندی۔ دوسری طرف سے چند لمحوں میں جواب آیا، اور معافی کے ساتھ ساتھ تمہارا طلبگار بھی۔ مہرماں کے چہرے پر خون جمع ہو گیا۔ دو بار اس کے جواب کو پڑھا اور پھر سہ بار بدلہ لے لیا تم نے۔ طلب پوری ہوئی؟ مہرماں کا جواب بڑا کڑا تھا اور چہرے پر اذیت زدہ تاثرات۔ لیکن محبت تو اب شروع ہوئی نا۔ نام مت لو محبت کا تم جھوٹے آدمی، دشمن بنے ہو تم مردوں کی طرح دشمنی نبھاؤ۔ وہ بھڑکی، دشمن اتنا حسین ہو تو پھر دشمنی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ وہ پٹری سے اتر رہا تھا، اپنا حصہ لو اور چلتے بنو۔ تمہارا مطمع نظر صرف آغا جان کی جائیداد تھی، تب تک ان کی پوتی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ترنت جواب دینے لگا، تم اول روز سے میرے ساتھ دشمنی نبھا رہے ہو۔ محبت ہوئے چلی جا رہی تھی تم سے، سوچا تمہیں کو بدلے کے لیے چن لوں، کل کو بدلہ تو اچھا ملے۔ مسکراتے ہوئے ایموجی کے ساتھ جواب آیا تو مہرماں ساکت تھی۔ محبت بدلے کے 4 حروف پر محبت کے 4 حروف کیسے حاوی ہوئے میں نہیں جانتا مہرو، مگر آج بس اتنا جان لو کہ تم سے بچھڑنا سہانے روح ہے۔ اس کے الفاظ اس کے جذبات کی شدت بیان کر رہے تھے۔ مہرماں کا دل گہرائی میں غوطہ کھا گیا، اور میری طرف سے ایسی محبت پر لعنت کے 4 حرف بدقت تمام لکھ کر اس نے موبائل سوئچ آف کر کے پرے ڈال دیا۔ یہ کوئی مذاق تھا بھلا؟ کبھی اتنا غصہ کے بدلے کے لیے چن لیا اور اب اتنی محبت کے دعوے کے جان نثار کرنے کو تیار۔ مگر یہ دل مہرو ذرا تھمی۔ اسے یاد آیا کہ موہت کے روپ میں یہ بندہ اسے اپنا بہت اچھا دوست لگا کرتا تھا، مگر پھر وہ نمیر بن کر سامنے آیا تو یہ اخلاق تھی جیسے پرایا ہو گیا۔ اس کا دشمن نکل آیا تھا، اس کی زندگی سے خوشیوں کے سارے رنگ چرا کر زندگی میں اذیتیں بھر دینے والا۔ اب تمہیں پتہ چلے گا محبت سے بچھڑنا کیسا لگتا ہے نمیر افندی۔ وہ وارڈروب کھول کر کپڑے نکالتے تلخی سے سوچ رہی تھی۔ آقا جان نے وکیل کو مبین صاحب کے ذریعے بلوایا تو گھر میں جیسے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آپ اپنی وصیت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کریں گے آقا جان؟ سہیل افندی کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی تو ڈائننگ پر ناشتہ کرتے نمیر نے بے اختیار سمرہ کی طرف دیکھا۔ مرا نہیں ہوں میں ابھی، جب تک زندہ ہوں جتنی بار چاہوں گا وصیت تبدیل کر سکتا ہوں، آقا جان نے گرجدار لہجے میں کہا۔ مگر کیوں، کس لیے؟ اس کل کے بچے کے لیے جو چھپا دشمن بن کر اس گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ تلملائے، مگر آستین میں چھپا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے سہیل، آج تمہیں دیکھ کر یقین ہو گیا۔ آقا جان کا طنز بھرپور تھا۔ سارا چچی نے بے آرامی سے پہلو بدلا۔ آقا جان آپ جو بھی کہیں، مگر میں نمیر کو ایک پھوٹی کوڑی دینے کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کے کہہ دینے سے وہ وقار کا بیٹا نہیں بن گیا۔ وہ تنفر سے بولے تو نمیر کی بس ہو گئی، پھر وہ سمرہ کے روکے بھی ڈائننگ روم میں نہیں رکا۔ آپ ثبوت لائیے کہ آپ آغا ذوالفقار کی اولاد ہیں۔ وہ آ کر لاؤنج میں دھڑا۔ ایک دم وہاں خاموشی طاری ہو گئی۔ مہرماں کمرے سے ننگے پاؤں بھاگتی چلی آئی۔ غصے سے لال چہرہ اور آنکھیں لیے وہ سہیل افندی کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بڑا فروختہ ہوئی، اس طرح کے ثبوت کی تمہیں ضرورت ہے برخودار، مجھے نہیں۔ سہیل رسانیت سے بولے، بکواس مت کرو سہیل، اب اگر تم نے ایک لفظ بھی مزید کہا اس بارے میں تو زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ آغا جان کے چہرے پر زردی گھن گئی۔ ساری عمر ہو گئی ہمیں بھابھی اور آپ کی یہی سنتے، آج ہم نے کہا تو جرم ہو گیا۔ سارا بڑبڑائی تھی اس طرح تھی کہ سب کو بات کی ٹھیک سے سمجھ آ جائے۔ دفع ہو جاؤ تم اپنے کمرے میں، تمہاری جرأت کیسے ہوئی ہماری بات میں دخل اندازی کرنے کی؟ آغا جان کو سارا چچی سے اس قدر نڈر رویے کی امید نہ تھی۔ آغا جان میں زرنگار نہیں ہوں جو چپ چاپ اپنا گھر لٹتا دیکھتی رہوں، اس گھر اور بزنس کے لیے جان ماری ہوئی ہے، ایرو غیروں میں بٹتا دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتے ہم۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو تم دونوں، وقار کا بیٹا جو لینے آیا ہے اسے ضرور ملے گا، آغا جان نے صاف اور مضبوط آواز میں کہا۔ باقی سب تو شدر ہوئے ہی تھے، نمیر بھی سن رہ گیا۔ آج اسے وقار افندی کا بیٹا مان لیا گیا تھا۔ آغا جان اس دنیا کے آخری انسان ہوتے جن سے وہ یہ توقع کرتا تو وہ اسے وقار کی جائز اولاد مانیں گے۔ اگر آپ کو اس دھوکے باز سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ہی چلے جائیں، لیکن میں اس کو بزنس اور جائیداد میں حصہ دار ماننے پر راضی نہیں۔ سہیل افندی تو جیسے لالچ کی اندھی پٹی باندھے بیٹھے تھے آنکھوں پر۔ آغا جان دم بخود رہ گئے۔ سہیل ہوش میں ہو، کیا بکواس اور گھٹیا بات کر رہے ہو؟ مبین افندی نے سرزش کرنے والے انداز میں کہا، مگر آغا جان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ رہنے دو مبین، اسے مت روکو،
آج اچھی طرح خون کے رشتوں کی اصل شکل دیکھنے میں آ گئی ہے۔ اس سے کہیں یہ اپنا سامان سمیٹے اور اپنی ماں کو لے کر گھر سے نکل جائے۔ وہ بہت تنفر کے ساتھ نمیر کی طرف اشارہ کرتے کہہ رہے تھے، اس گھر سے یہ نہیں تم جاؤ گے۔ آغا جان کا لہجہ پتھریلا تھا۔ میرا اس گھر پر حق ہے آغا جان، وہ غصے سے بولے۔ وقار کا بھی اتنا ہی حق تھا اور اب اس کے بیٹے کا۔ سرد مہری سے کہتے ہوئے وہ ایک لمحے کو تھمے اور پھر سختی سے وہ جملہ کہہ دیا جو موہت کو نمیر کے روپ میں پا کر ان کے سینے میں تو گڑ چکا تھا مگر زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ نمیر ششدر رہ گیا۔ وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک مرد نہ ہوتا تو شاید رو پڑتا، مگر سمرا چچی پر تو کوئی پابندی نہ تھی۔ انہوں نے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے اللہ کا شکر ادا کیا، آج وہ سرخ رو ہو گئی تھیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آغا جان۔ مبین افندی نے نمیر سے نگاہ ملانا مشکل تھا تو صدیقہ بیگم، وہ تو بس زرد رنگت لیے فرش کو گھور رہی تھیں۔ اب کس ہمت سے نظر ملاتی اس شخص سے جسے وہ ساری عمر ناجائز اولاد ہونے کا طعنہ دیتی آئی تھیں۔ میں اپنی ماؤں کے ساتھ چلا جاؤں گا یہاں سے۔ آپ کی یہ دولت اور جاہ و حشمت آپ کو ہی مبارک ہو جس کی وجہ سے آپ کا خون سفید ہو رہا ہے، نمیر نے سہیل کو مخاطب کر کے سرد لہجے میں کہا، پھر آغا جان کی طرف پلٹا۔ میں جائیداد کے لالچ میں آیا ہوتا تو جب سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا تبھی یہاں سے چلا جاتا، مگر میں اس گھر میں اپنا نام اور مقام لینے آیا تھا، آج وہ مجھے مل گیا۔ بہت شکریہ آغا جان۔ اس کی بات نے آغا جان کے اعصاب پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کے بازو بے اختیار ہی واہ ہو کر اس کی طرف اٹھے تو اس نے بھی لمحہ بھر نہیں سوچا، نہ ان کے ماضی کے رویے اور نہ ہی اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں کو۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ ان کے بازو میں سمٹا اور پھر وہ مضبوط مرد بچوں کی طرح پھٹ پھٹ کر رو دیا تھا۔ آغا جان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، ندامت کے، پچھتاووں کے، وقار کے بچھڑنے اور موہت کی ناگہانی موت کے، مگر وہ نمیر وقار افندی کو اپنے لیے بچا لینا چاہتے تھے، اسے ضائع کرنا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ مہرماں اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی بے اختیار آنسو بہا رہی تھی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا بچے، اپنے بوڑھے دادا کو معاف کر دینا۔ آغا جان کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اناؤں کو کچلنا آسان نہیں ہوا کرتا، پہلا قدم دل اور ذہن پر اور دوسرا انا کے سر پر رکھا جاتا تب کہیں جا کر انسان دوسروں کو بھی انسان سمجھتا ہے۔ نمیر کے مضبوط بازوؤں کا گھیرا ان کے گرد تنگ ہوا تو ان کے دل میں سکون کی لہر دوڑتی چلی گئی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ اللہ ہی نہیں اس کے بندے نے بھی اسے معاف کر دیا تھا۔ جب بندے معاف کر دیں تو اللہ بھی معاف کر دیا کرتا ہے۔ بس صدیقہ بیگم چپ چاپ بیٹھی آنسو بہا رہی تھیں۔ ان کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ اپنی زبان سے نکلے زہر آلود تیروں کو اس سے معافی مانگ پاتی، مگر جب وہ مبین صاحب سے گلے ملنے کے بعد تائی جان کے آگے جھکا تو اس کے سامنے بے اختیار روتے دونوں ہاتھ جوڑ بیٹھی تھیں۔ نمیر نے فی الفور ان کے دونوں ہاتھ الگ کر کے انہیں شانے سے لگا لیا۔ وہ بس ندامت کے آنسو بہائے چلی جا رہی تھیں۔ سمرا کا دل اللہ کے حضور سجدہ ریز تھا۔ آغا جان نے اگلے چند دنوں میں پاور آف اٹرنی واپس لے کر سہیل افندی کو ان کا بزنس اور پراپرٹی میں حصہ لے کر افندی ہاؤس سے چلے جانے کا حکم سنایا تو وہ جیسے ہڑبڑا کر حواس میں لوٹے۔ معاف کر دیں آغا جان، کہاں ٹھوکریں کھاتا پھروں گا۔ وقار افندی کا احوال ان کے سامنے تھا۔ وہ کہاں اس عمر میں نئے سرے سے اپنا بزنس سٹارٹ کرتے۔ انہیں احساس ہوا کہ بیوی کی پڑھائی پٹیاں ان کے پاؤں زمین سے اکھاڑنے والی تھیں۔ وہ بہت وقت پر سنبھلے۔ ہم سے نصیحت پکڑو سہیل، یہ زمین اور جائیداد جاہ و حشمت رشتوں سے بڑھ کر نہیں ہے، آغا جان نے ہنکار بھرتے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو انہوں نے ندامت سے سر جھکا دیا۔ بیوی کی باتوں میں آ کر جو حماقت وہ کرنے چلے تھے، اللہ کا شکر ہے بنا ٹھوکر کھائے ہی نصیحت مل گئی، ورنہ شاید وہ بھی وقار کی طرح برباد ہو جاتے۔ جھک کر باپ کے پیروں کو چھو لیا تو وہ ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گئے۔ آپ ہی اللہ کا واسطہ ہے اب یہ فضول کی ضد چھوڑ دو۔ سب کا دل موم ہو گیا، سب ان سے معافی مانگتے پھر رہے ہیں اور تم ان سے معافی منگوانے کے چکر میں ہو۔ ملاحہ اور کبیر آج ڈنر پر آغا جان کی طرف سے انوائٹڈ تھے۔ کبیر کو کھلے دل سے گلے لگاتے تمام گلے شکوے دلوں میں ہی دبا ڈالے تھے۔ بہت اچھے ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ ماں سوائے مہرماں کے سبھی کے چہرے خوشی سے معمور اور دل چین سے مزین تھے۔ ایک وہی تھی جو بے چینی اور ذہنی پس مردگی کا شکار تھی۔ ہر کوئی نمیر افندی کو پروٹوکول دینے کے چکر میں تھا۔ تائی جان نے زبان سے تو معذرت کا اظہار نہیں کیا مگر اس کا تمتماتا چہرہ اور متنوع کھانے سے بھری میز ان کے دل کی اندرونی حالت بتا رہی تھی۔ مہرماں کا سرد اور لیا دیا رویہ ملاحہ کو بہت اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کھانے کے بعد کمرے میں اسے جا لیا۔ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ آپی وہ تم تھیں جو نمیر آپی وہ تم ہی تھی نا جو نمیر بھائی کو مشورے دیا کرتی تھی کہ ان سب کی طرح مت بنو، ملاحہ نے اسے یاد دلایا۔ مگر پھر بھی اس نے مجھ سے بدلہ لیا ہے۔ معاف کرنا سب سے افضل عمل ہے آپی۔ نمیر بھائی کو دیکھو،
کیا کچھ نہیں سنا اور سہا انہوں نے، مگر وقت آیا تو ایک ہی بار میں سب کو معاف کر دیا، کسی کے منہ پر کوئی بات نہیں ماری۔ اچھا میرا دماغ مت کھاؤ اب، مہرو نے اسے جھڑک دیا۔ اب یہ مت کہنا آپی کہ تم ابھی تک طلال بھائی کو نہیں بھولی، اچانک سوچ کے زیر اثر ملحہ نے باختیار کہا تو مہرماں کو غصہ آ گیا۔ فضول باتیں مت کرو، طلال کا کیا ذکر یہاں؟ تو پھر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ آپی؟ کہاں تو آغا جان کے سامنے ان کا مقدمہ لڑ رہی تھی، اور اب جب کہ سب نے ان کی حیثیت کو قبول کر لیا ہے تو تم اپنی الگ سے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھ گئی ہو۔ ملحہ تپی۔ تو کیا کروں، چپ چاپ رخصتی کروا لوں؟ وہ اسے بڑھ کر تپی تھی۔ مجھے یقین ہے آپی اگر عام حالات ہوتے تو تم نمیر بھائی کے پروپوزل پر خوشی سے مر ہی جاتی۔ ملحہ نے تیکن سے کہا۔ شٹ اپ، مہرو نے اسے گھوڑا۔ کوئی اور وجہ بھی تو ہو آپی، نکاح تو ہو چکا، وہ شرمندہ ہیں، ازالہ کرنا چاہتے ہیں اپنی غلطی کا۔ ملحہ زچ آئی۔ اور یہی میں نہیں چاہتی، وہ تڑک کر کہتی سلیپنگ سوٹ لیے واش روم میں گھس گئی تھی۔ ملحہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آغا جان کے سامنے وہ خفا سی رہی۔ مجھے تو بڑی نصیحتیں کر رہی تھی تم، اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آج کل وہ بہت اچھے موڈ میں رہتے تھے، وہ پرانے آغا جان تو لگتے ہی نہ تھے۔ آپ لوگ تو غلطی پر تھے، اسی لیے سمجھاتی تھی۔ میں تو بے قصور پسی ہوں اس معاملے میں، مہرماں نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ بھی بے قصور ہی تھا، مگر سب کی زیادتیاں برداشت کرتا رہا اور اب سب کو معاف کر دیا۔ خیر اب تم چاہتی کیا ہو؟ انہوں نے بغور اسے دیکھا۔ میں؟ مہرماں کا دل لرزا۔ اسے کہیں اس کا جو دل چاہتا ہے وہ وہی فیصلہ کرے آغا جان، میں اس کی ہمدردی کی بھیک نہیں لینا چاہتی۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ تو یہ بات تھی، اگر وہ اس رشتے کو نبھا کر اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتا ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں ایک زبردستی کے بوجھ کی طرح کسی کی زندگی میں گھسنا نہیں چاہتی آغا جان، خود کو برداشت کروانا مجھے میری حد تک محسوس ہوتا ہے۔ اس نے جو کیا میں نے اسے معاف کر دیا، اسے کہیں وہ اپنی من مرضی کا آزادانہ فیصلہ کرے۔ مہربان نے لہجے کے لرزش پر قابو پاتے بمشکل اپنے دل کی بات کہی۔ ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں نمیر سے۔ آغا جان شاید اس کا مطمع نظر جان گئے تھے۔ وہ ان سے اجازت لے کر باہر نکلی تو کوریڈور کے ساتھ ہی موڑ پر کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلتے ہوئے رہ گئی۔ یہ کیا پروپیگنڈا شروع کیا ہے تم نے میرے خلاف؟ وہ اسے گھور رہا تھا اور مہرماں اپنے بازو کو مسلتی شرم دلانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تمہارے ترس اور رحم کی بھیک نہیں چاہیے، سمجھے تم؟ وہ تڑک کر بولی۔ بھیک؟ وہ لمبا سا کھینچ کر بولا۔ یہ کس عقل مند نے کہا تم سے؟ میں بیوقوف نہیں ہوں، وہ ناراضی سے بولی۔ نمیر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا تو یہ تم نے سوچا کہ میں تم پر ترس کھا رہا ہوں کیونکہ تم لنگڑی ہو، سنائی اور دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ وہ مسکراہٹ چھپاتا طنزیہ بولا تو وہ ہول اٹھی۔ اللہ نہ کرے۔ پھر اسے جتاتے ہوئے بولی۔ تم نے ہر بار مجھے یہی کہا کہ تم اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتے ہو، اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتے ہو، یعنی میں تمہاری یہ غلطی ہوں جسے تم سدھارنا چاہتے ہو؟ کچھ خوبصورت غلطیاں بھی تو ہوتی ہیں۔ نمیر جو حیران و پریشان اسے دیکھ رہا تھا جلدی سے بولا۔ میں کسی ڈائجسٹ کی کہانی کی ہیروئن نہیں جو تمہارے چکنے چپڑے ڈائلاگز اور شاعری پر مرتے ہوئے تمہیں معاف کر کے اپنا ہیرو مان لوں گی۔ آزادانہ فیصلہ کرو جو بھی کرنا ہے۔ دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ تلخی سے بولی۔ آزادانہ؟ نمیر نے کہتے ہوئے گہری سانس بھری اور اس کے دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ جما کر ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مہرو کی سانس تھم سی گئی تھی۔ آزاد چھوڑا ہی کہاں ہے تم نے، نہ مجھے نہ اس کمبخت دل کو، اور اب اس دل سے تمہاری محبت کو نکالتے نکالتے مر جاؤں گا تب یقین کرو گی میرا؟ مدھم لہجے میں شدت سمو کر کہا تو اس کے رہے سہے حواس گم ہونے لگے، پلکیں یوں بوجھل ہوئیں جیسے ان پر منو بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ فضول باتیں مت کرو، پیچھے ہٹو اور راستہ چھوڑو میرا۔ ایسے کیسے؟ معافی تو مانگ لوں اپنے کیے کی اور کہے کی۔ وہ اپنی مخصوص بہت خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ نرمی سے بولتا اس کی طرف جھکا تو مہربان نے بوکھلا کر اس کے سینے پر ہاتھ جما کر جلدی سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں نے بنا معافی ہی معاف کر دیا ہے تمہیں۔ اتنی جلدی؟ اس کی ہوائیں اڑتی دیکھ نمیر نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ میں چاہتا ہوں اچھی طرح اپنے کیے کا ازالہ کروں، پھر تم مجھے معاف کرو۔ اس کے گال پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے وہ جیسے جھرجھری لے کر بیدار ہوئی تھی اور جھک کر اس کے بازو کے نیچے سے نکل گئی۔ مہر؟ وہ بے قرار ہوا۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی نمیر وقار افندی۔ وہ سنجیدہ تھی۔ نمیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یوں قسطوں میں جان مت نکالو، اللہ کی قسم دل سے چاہنے لگا ہوں اسے۔ ایسے ہی تو نمیر وقار کے ہونے کے باوجود ذلیل نہیں ہوتا رہا تمہارے پیچھے۔ وہ مسکین بنا تو وہ جو سے اس پل سارے بدلے لینا چاہتی تھی باختیار کھلکھلا کر ہنس دی۔ تو پھر؟ نمیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس کرنا چاہا۔ تیسرا نکاح؟ مہربان نے کہا تو وہ ٹھٹکا۔ کیا مطلب؟ میں واقعی ہمارے اس نکاح کو مشکوک سمجھتی ہوں نمیر وقار افندی، جو کسی سرپرست کی موجودگی کے بغیر ہوا۔ دوسرا نکاح موہت کی آئی ڈی کے ساتھ ہوا، وہ تو ہے ہی باطل۔ اب تیسرا اور فائنل نکاح ہوگا، ساری فیملی اور ہماری
اور تمہارے ریئل آئی ڈی کارڈ کے ساتھ۔ اف، نمیر نے بے اختیار 2 انگلیوں سے اپنا ماتھا چھوا تو وہ اپنی ہنسی دباتی جلدی سے بھاگ گئی۔ مگر پھر افندی ہاؤس میں وہ شام اتری جس میں سب گھر والوں کی موجودگی میں دوبارہ سے نکاح خواہاں کو بلا کر نمیر اور مہرماں کو نکاح کے بندھن میں باندھا گیا تھا۔ زرنگار کو پورے ادب اور احترام کے ساتھ لا کر دولہا دلہن کے ساتھ بٹھایا گیا۔ ملائکہ اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ شارجہ سے آ پہنچی تھی۔ نکاح پر نکاح کیے جا رہی ہو، کسی ایک نکاح میں تو شریک ہو جاؤں۔ وہ فون پر ہنسی تھی۔ پہلی بار ایسا دولہا دیکھا ہوگا سب نے جو تیسری بار ایک ہی لڑکی کے ساتھ نکاح کروا رہا ہے۔ خوشی اور بے فکری کی تمتماہٹ چہرے پر لیے وہ نکاح کی مبارکبادیں وصول کرتا دلہن بنی مہرماں کے ساتھ بیٹھتے بولا تو سبھی اس کی بات پر ہنسنے لگے تھے۔ اور اب وہ مہرماں کے سامنے اس کی عدالت میں حاضر تھا۔ میں تو تمہارے روب حزن سے گھائل ویسے ہی مرنے والا ہوں، پھر بھی اگر تم نے میرے لیے کوئی سزا سوچ رکھی ہے تو تم سزا دے کر اپنے دل کو تسکین پہنچا سکتی ہو۔ وہ واقعی دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور کچھ بے انتہا چاہے جانے کا خیال نمیر کی نگاہ اس کے چہرے پر سے ہٹتی نہ تھی۔ ہاں، سزا تو سوچی ہے، وہ ہلکا سا ہنکار کر گویا ہوئی تو نمیر نے اس کا مہندی والا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ کیا؟ بے چینی سے پوچھا۔ یہی کہ تم تمام عمر اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہو گے اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کسی سلطنت کی ملکہ جیسے شاہانہ انداز میں بولی۔ اوپ، ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بچا ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لیتا بستر پر گر سا گیا۔ مہرماں منہ پر ہاتھ رکھ کے بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ نمیر کی ہنسی بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گئی تھی۔ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کرنے والے یوں ہی نوازے جاتے ہیں، ان کے دامن کبھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتے۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف ناول خواب شیشے کا۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتانا ہے کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں بھی ضرور لکھ کر بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔